تمام دوستوں کو میری طرف سے ایزی پروفیشنل میں خوش آمدید۔ ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو، آج ہم جس ملک کی سیر کرنے والے ہیں، متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کی بلند و بالا عمارات، دبئی کی بندرگاہ اور اس کی تاریخ کی بہت دلچسپ معلومات اور دلچسپ حقائق جو آج سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھے، اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ دبئی میں گوگل میپ آپ کا سب سے بڑا گائیڈ ہے۔ پردیس میں رہ کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ دبئی میں سفر کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بورڈ جیسے لوگ مشینوں کی طرح اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ دبئی میں سیر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے سیاح جوک در جوک اس ملک میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ گہرے سمندر، بلند ترین عمارات، بہت خوبصورت اور لگژری شاپنگ مالز، تفریح اور سیرگاہیں، کشادہ سڑکیں، آلودگی پر قابو، ٹریفک کا بہترین انتظام اور سب سے بڑھ کر تحفظ کا احساس اس شہر کی نمایاں خوبیاں ہیں جو اسے اسمارٹ سٹی بناتی ہیں۔ دبئی کو گینیز بک میں ریکارڈ قائم کرنے والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ دنیا کا بلند ترین ہوٹل بھی دبئی میں ہی بنایا گیا تھا، مگر دبئی نے اپنے بلند ترین ہوٹل کا سابقہ ریکارڈ توڑ دی۔ دبئی کی حکومت نے 356 میٹر بلند لگژری ہوٹل تعمیر کیا۔ دبئی پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 2017 کے دوران 17 ملین سیاحوں نے اس ملک کا رخ کیا۔ دبئی کی شاہراہ شیخ زاید پر واقع GWT میریٹ ہوٹل کی اونچائی 356 میٹر ہے اور یہ اب تک کا دنیا کا بلند ترین ہوٹل تھا، لیکن اب جیفورا ہوٹل دنیا کا بلند ترین ہوٹل ہے۔ نہر رنگ کے اس لگژری ہوٹل کی 75 منزلیں ہیں۔ دبئی میں موجود برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹر ہے، دنیا کی بلند ترین عمارت سمجھی جاتی ہے۔ دبئی کا رقبہ 3855 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 28 لاکھ کے قریب ہے۔ دبئی کے بعد میں تقریباً 15% اماراتی، 45% انڈین، 26% پاکستانی، باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایزی پروفیشنل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری طور پر سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے جسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1833 میں بنی یاس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 افراد مختوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہوئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی اور دبئی جلد ہی ماہی گیری، ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی تھی۔ دور دراز کے تاجر یہاں پر تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ ہیرا کی جانب خلیج کے ساحل سمندر پر سب سے بڑی مارکیٹ تھی جس میں تقریباً 300 دکانیں تھیں جن پر سیاحوں اور گاہکوں کا رش رہتا تھا۔ 1930 تک دبئی کی آبادی تقریباً 20,000 تھی جن میں 1/4 حصہ تارکین وطن کا تھا۔ 1950 کے عشرے میں خلیج تہنشین، گارا اور کیچڑ کی وجہ سے بھرنا شروع ہو گیا۔ غالباً زیادہ بحری جہازوں کے استعمال کی وجہ سے بھرا۔ دبئی کے مرحوم امیر شیخ رشید بن سعید ال مختوم خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا سوچا۔ اس فیصلے سے دبئی کو ایک بڑے تجارتی مرکز کا زون اور ایکسپورٹ ہونے والے اشیاء اور کاروباری حیثیت سے ایک نئی قوت عطا کی۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید مختوم نے تیل کی آمدنی کو دبئی کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ دبئی ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل کی تعمیر کی گئی اور آج دبئی دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹس میں شامل ہے اور اس ایئرپورٹ پر 2017 میں 8.5 کروڑ افراد نے سفر کیا۔ دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ بھی دبئی میں تعمیر کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا۔ دبئی کی کامیابی کا راز ہے ان کے حکمرانوں کا اپنے ملک اور قوم سے مخلص ہونا، بزنس پر 0 ٹیکس اور ڈیوٹی فری۔ نتیجہ برِ صغیر اور جنوبی افریقہ تک دنیا کا تجارتی اور سیاحتی مرکز بن گیا۔ 1940 سے شیخ زاید بن سلطان ال نہیان جو اس وقت ابو ظبی کے حاکم تھے اور یاد رہے ان کے بیٹے کی پاکستان میں وارڈ ٹیلی کام، بینک الفلاح، ابو دھابی گروپ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری کرنے والا گروپ ہے۔ اور شیخ رشید بن سعید ال مختوم نے متحدہ عرب امارات کا خواب دیکھا۔ 1970 میں دبئی، ابو ظبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات میں متحد ہو گیا۔ ان سب شہروں کے متحد ہونے سے ان کا یہ خواب پورا ہوا۔ شیخ زاید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے۔ ان کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہونے لگا جس کا سالانہ فی کس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ دبئی کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں اسلامی عرب روایات سے جا کر ملتی ہیں اور اس کی جھلک اماراتی لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔
متحدہ عرب امارات نان مسلم افراد پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تارکین وطن اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کی لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستعد ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ماضی کے افقاز کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتے، بعض سے شکار، اونٹوں کی دوڑ اور بادوانوں والی کشتیاں کی طرح تھی، ابھی بھی دبئی میں بہت مقبول ہیں۔ دبئی کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اکثر لوگ دفتری اوقات کے بعد انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوگا، ڈش شایا، کندورا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال، اوترا، شماغ استعمال کرتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین عبایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو ان کے عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے، استعمال کرتی ہیں اور اپنے سروں کو سکارف سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ دبئی کے سیاحتی مراکز اگر بات کی جائے تو جزائر نخیل دبئی کا عظیم الشان رہائشی اور سیاحتی منصوبہ ہے اور دبئی کی آبادی 8.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ دبئی کے ساحل پر جمیرہ کے کنارے مصنوعی جزیرے پر واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہے جو پوری دنیا سے سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے، جس میں ایک دن قیام کا خرچ 1,10,000 روپے سے 2.5 لاکھ روپے تک ہوتا ہے۔ برج العرب مہنگا ترین سیاحتی مقام ہے، اس لیے وہاں عام عوام کا رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مرینا کا ساحل تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے جہاں نہانے کے لیے شرٹ اور ٹراؤزر اتارنا پڑتا ہے۔ دبئی کی کسی بھی ٹرانسپورٹ کے کیش پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ATM طرز کا ایک کارڈ جسے نول کارڈ کہتے ہیں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 50 درہم نوٹ کروائیں اور آزمائشی طور پر دبئی میٹرو ٹرین میں برج خلیفہ کی سیر کو چلے جائیں۔ برج خلیفہ جانے کے لیے میٹرو سٹاپ سے دبئی مال میں جانا پڑتا ہے اور کافی دیر پیدل چلنے کے بعد برج خلیفہ تک رسائی ہوتی ہے۔ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، اس کی 162 منزلیں ہیں اور اس کی اونچائی 828 میٹر ہے۔ اس کی لفٹ کی رفتار 18 میٹر فی سیکنڈ ہے جو دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ بھی ہے۔ برج خلیفہ دبئی میں وہ جگہ ہے جہاں سب سے غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ کم و بیش ہر قومیت کے لوگ وہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ شام کو وہاں ڈانسنگ فاؤنٹین کا نظارہ کرنے کے لیے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ دبئی میں آپ کو کبھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی کوئی ہاکر یا کنڈکٹر نظر آتا ہے اور نہ ہی ایسی گاڑی جو پاکستان میں لوکل گاڑیاں کہلاتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں ٹائم ٹیبل کی پابند ہیں جس میں تعلیم یافتہ ڈرائیور ہوتے ہیں۔ گاڑی وہاں سڑک پر آتی ہے جو مکمل فٹ ہو۔ رکشہ وہاں ناپید ہے سوائے ایک سیاحتی مقامات کے جہاں بے آواز الیکٹرک رکشے چلتے ہیں، لیکن وہ سامان اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے۔ ایک اچھی روایت یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ پیدل سڑک پار والوں کو راستہ دینے کے لیے گاڑیاں رک جاتی۔ اگر آپ سڑک پار کرنے میں ہچکچا رہے ہیں تو اور سوچ رہے ہوں کہ پہلے گاڑی گزر جائے تو وہ پہلے گاڑی روک کر آپ کو پہلے راستہ دیں گے۔ پیدل چلنے والے حقوق کا اس قدر خیال کیا جاتا ہے، اس سے قبل کسی جگہ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ دبئی مال میں ایک شاندار قسم کا ایکویریم یعنی مچھلی فارم بنایا گیا ہے جہاں انواع و اقسام کی مچھلیاں سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ 100 درہم ادا کر کے آپ آکسیجن ماسک لگا کر اس کے اندر سیر کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے جوتے مسجد کے باہر سڑک پر اتارتے ہیں، مجال ہے کوئی چوری کرے۔ چائنا دنیا کے ساتھ ساتھ دبئی میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں چائنا کا سب سے بڑا درآمد کنندہ دبئی ہے جو چائنا کی معیشت کو بوسٹ لگائے ہوئے ہے۔ دبئی میں جہاں بھی پنک کلر کی گاڑی نظر آئے تو فوراً سمجھ جائیں اس کی کیپٹن لیڈی ہے، یہ گاڑی لڑکیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دبئی پولیس دنیا کی امیر ترین پولیس ہے جن کے پاس لمبورگینی، BMW، فراری، کاٹی گاڑیاں مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جہاں بڑی بڑی سیل لگائی جاتی ہے۔ شاپنگ کے لیے اس سے جگہ نہیں مل سکتی۔ دکاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کم کر کے لگاتے ہیں۔ بہت کم درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر شاپنگ کی وجہ سے اشیاء سستے داموں دستیاب۔ سونا، زیورات، اعلیٰ فیشن، الیکٹرانکس، قالین اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء اتنی حیرت انگیز کم قیمت پر
ملتی ہیں جن کی نظیر دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ دبئی کے بے شمار اماراتی شاپنگ مال جو گاہک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ دبئی میں ان شاپنگ مال میں ملبوسات، الیکٹرانکس، زیورات اور دنیا کے بے شمار اشیاء آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ملتی ہیں۔ اماراتی کرنسی درہم ہے جو پاکستانی تقریباً 30 روپوں کے برابر بنتا ہے۔ دبئی پاکستان 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دبئی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں جانے کے لیے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں سے پروازیں سیدھی دبئی کو جاتی ہیں۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈا دنیا کے 10 بڑے ہوائی اڈوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کی گنجائش سالانہ 14 ملین افراد ہے۔ اب اس کی گنجائش کو 70 ملین تک لے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ دبئی ہوائی اڈے کے 2 ٹرمینل ہیں جو ہوائی اڈے کے مخالف سمت میں قائم ہیں۔ وہاں پر کرائے کی گاڑیاں، ہوٹل بکنگ، ڈیوٹی فری شاپس، یہ سہولت آپ کو ملے گی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئر لائن ایجنسی کی عمارت میں دبئی میں موجود تمام فضائی کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ دبئی عام طور پر ایک محفوظ اور نہایت دوستانہ شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں جرائم بہت کم ہے۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو آدھی رات تک بھی چہل قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکومتی عمارات، بندرگاہوں اور سیاحتی مقامات پر تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے، جبکہ حکومتی عمارتوں، فوجی تنصیبات، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عربی کھانے پکانے کے مختلف ممالک مثلا مراکش، شام، پاکستان، لبنان، تیونس اور دوسرے کئی ممالک سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ دبئی میں سب سے زیادہ بکنے والی فاسٹ فوڈ شاورما ہے۔ عموماً کیفے یا ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر لوگ شیشہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دبئی دنیا کے 25 مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے۔ دبئی میں کسی قسم کی تجاوزات آپ کو نظر نہیں آئے۔ 1787 میں تعمیر کیا جانے والا دبئی کا قلعہ دلچسپی کا محور ہے۔ الورقہ میں موجود دبئی سفاری فیملی کے لیے بہترین سیرگاہ ہے، جس میں جنگلی حیات، جس کے درمیان میں شیشے کی ایک دیوار انسانوں اور جانوروں کے درمیان میں حائل ہے۔ کثیر رقبے میں پھیلے اس پارک میں تقریباً ہر قسم کی جنگلی حیات کی نمائش کی جاتی ہے، جن میں نمایاں سفید شیر، افریقہ کے ہاتھی، دریائی گھوڑے، شتر مرغ وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی کا مقبول ترین کھیل اونٹوں کی ریس، جس پر پرانے وقتوں میں چھوٹے بچوں کو سوار کیا جاتا تھا اور اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ بچہ جب خوف کی وجہ سے روتا تھا تو اونٹ اور تیز بھاگتا تھا، لیکن اب عالمی دباؤ کی وجہ سے روبوٹ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسکول بہت عمدہ اور ترتیب سے بنائے گئے ہیں، جن کے سامنے وسیع و عریض پارکنگ کی جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ سڑکوں پر ٹریفک متاثر نہ ہو۔ دبئی میں گرمیوں کا موسم شدید جھلسا دینے والا گرمی لاتا ہے اور آپ بغیر چھتری کے دن کو آپ دھوپ میں زیادہ دیر سفر نہیں کر سکتے۔ گرمی کا موسم بغیر بارش کے گزر جاتا ہے۔ شدید گرمی میں صرف ایک ہی آسرا ہوتا ہے، میٹرو ٹرین کا۔ سفر کے لیے دبئی ٹرین کے علاوہ بسوں کا ایک متبادل سرکاری نظام بھی موجود ہے۔ دبئی سارے کا سارا آباد نہیں ہے۔ راس الخور کی طرف جائیں تو وہاں تیز چلتی ہوائیں اور بہت بڑے بڑے صحرا آپ کو نظر آئیں گے۔ اس ریتلی مٹی کا تجزیہ کریں اور پاکستان کے لہلاتے سرسبز میدان یہ سوال پوچھتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود پاکستان ایک پسماندہ ملک کیوں ہے؟ دوستو، یہ تھی دبئی کے بارے میں اہم معلومات جو آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر اپنے دوستوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ملک کی سیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔